السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسٹوری ٹیچر مس طیبہ، اور یقیناً آپ آج کی کہانی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، اور اس کہانی کا نام ہے ضدی بچہ۔ یہ ایک ایسے ضدی بچے کی کہانی ہے جس کا نام ہے علی۔ علی کیا ضد کرتا ہے، یہ تو کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ علی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی وجہ سے گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے اور ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ گھر والوں کے لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت سی فرمائشیں کرتا اور پھر اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ضد پر اڑ جاتا اور اپنی بات منوائے بنا دم ہی نہ لیتا۔ علی کے امی ابو اس کی اس حرکت سے بہت پریشان تھے اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے، مگر علی کسی صورت اپنی ضد سے باز نہ آتا۔ ایک دن علی کے ابو اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گئے۔ وہاں علی کی دوستی اپنے ایک ہم عمر بچے کے ساتھ ہوئی۔ وہ دونوں کھیلنے لگے اور کھیلتے ہوئے وہ دونوں چھت کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی وہ چھت کی طرف جا رہے تھے، ابا نے پوچھا، بیٹا تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ علی نے جواب دیا، ابو جان ہم چھت پر کھیلنے جا رہے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹا چھت کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ دونوں صحن میں جا کر کھیلیں۔ مگر علی ضد کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں نظر بچا کر چھت پر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ابو کو چھت سے ان کے کھیلنے کی آواز آئی، تو ابو نے پھر سے ان کو آواز دی اور کہا، بیٹا دھیان سے رہنا اور دیواروں کی طرف مت جانا۔ مگر علی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے ابو کی آواز سنائی ہی نہیں دی اور وہ کھیلتا رہا۔ کھیلتے کھیلتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے نیچے گر گیا، اور جب وہ نیچے گرا تو اسے بہت سی چوٹیں لگیں۔ گھر والے فوراً اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی، اس کی پٹی کی۔ تھوڑی دیر بعد جب علی کی تکلیف کچھ کم ہوئی، وہ بہت شرمندہ ہوا اور اسے احساس ہوا کہ ابو تو میری ہی بھلائی کے لیے مجھے چھت پہ جانے سے منع کر رہے تھے۔ کاش میں ضد نہ کرتا اور ابو کی بات مان لیتا تو مجھے اتنی چوٹیں نہ لگتیں۔ علی کے ابو پریشانی کی حالت میں اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ علی نے اپنے ابو کے سامنے اپنی غلطی مان لی اور کہنے لگا، آئی ایم سوری ابو جان، میں آئندہ ضد نہیں کروں گا اور ہمیشہ آپ سب کا کہنا مانوں گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا تو مجھے اتنی چوٹ نہ لگتی۔ علی کو شرمندہ دیکھ کر علی کے ابو سمجھ گئے کہ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ان کو علی پر بہت پیار آیا اور اسی پیار میں انہوں نے علی کا ماتھا چوم لیا اور اس کو بہت سی دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جلد صحت یاب کرے، تم میرے بہت اچھے بیٹے ہو۔ جی تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کام سے بھی امی ابو یا کوئی بڑا منع کرے تو ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری بھلائی کے لیے ہمیں منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے بھی ضد نہیں کرنی اور بڑوں کا کہنا ماننا ہے۔ اوکے پیارے بچوں، اب آپ نے اپنا اور اپنے ماما پاپا کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ہم پھر ملیں گے ایک بہت مزے کی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔